بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ وہ اپنے باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور اپنے باغ کا خرچ نکالنے کے بعد باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس آدمی کے انتقال کے بعد جب اس باغ کی وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو وہ بہت ٹھہرا۔ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بیوقوف تھا اور وہ بہت نادان تھا جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان لوگوں کو کچھ نہ دیں جن کو ہمارا باپ دیا کرتا تھا، تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب لوگ بڑے مالدار اور امیر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا۔ وہ باغ کو تیار کرنے لگے۔ باغ میں کام شروع ہو گیا۔ جب باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو اس رات ان لوگوں نے قسمیں کھا لیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو سارے پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو بھی خبر نہ ہو اور وہ اپنا حصہ لینے نہ پہنچ جائیں۔ جب رات کو وہ چلیں گے تو جس کو بھی جاگ آئے گی وہ ایک دوسرے کو جگا دیں اور چپکے چپکے دبے دبے پاؤں چلیں تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہو جائے۔ آخر کار پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ مجبوراً دینا پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر کان پوسی کرتے ہوئے وہ لوگ رات کو باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے سب کو جلا کر راکھ اور نیست و نابود کر دیا۔ وہاں کوئی درخت نہ رہا، وہاں پر نہ تو کوئی کھیتی رہی اور نہ ہی کوئی پھل پھول رہے سوائے راکھ کے جلتے ڈیروں کے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کبھی باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے نشانات وغیرہ دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے اور یہ ہماری بددیانتی اور بخیلی کے سبب برباد ہوا ہے اور اتنے برے نتائج نکلے ہیں۔ ہم لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص کسی غریب اور مسکین کا حق کھائے گا یا اس کا حق اسے دینے سے منع ہوگا، اس میں رکاوٹ بنے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے ایسا ہی عذاب دیں گے